IMF کی شرائط پر عمل سے مہنگائی کا نیا طوفان، سیلز ٹیکس 17 سے بڑھا کر 18% ہو گیا۔ مہنگے برانڈ کی ایک سگریٹ پر ڈیوٹی 16.5 روپے ہو گئی، سستے برانڈ پر 5 روپے 5 پیسے اضافہ۔ FBR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 170 ارب کے منی بجٹ میں سے 115 ارب روپے فوری اکٹھے کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے مالیاتی آرڈیننس پر دستخط سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کہا کہ میرے نام پر ٹیکس نہ لگایا جائے۔ اس معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ منظوری کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج ہوں گے۔ ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے اہم قدم، نون لیگ کے وزیر بغیر تنخواہ کام کریں گے۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو بتا دیا۔ 12 وفاقی اور 3 وزرائے مملکت شامل۔ اس سے پہلے 14 معاونین خصوصی کی بلا معاوضہ کام کی درخواست منظور کی جا چکی ہے۔ گزشتہ حکومت نے سادگی اور کفایت شعاری کے نام پر عوام کو دھوکے میں رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا ہم نے مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا، ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، کفایت شعاری پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 34 پیسے سستا، 265 روپے پر لین دین۔ اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان، 109 پوائنٹس کی کمی، 41,040 پر ٹریڈنگ جاری۔ جنرل باجوہ سپر کنگ تھے تو کیا آپ ان کے ملازم تھے؟ مریم نواز کا عمران خان سے سوال، کہا عمران نے رجیم چینج کے بیانیے سے امریکہ کو باعزت بری کر دیا، واشنگٹن سے خوفزدہ ہو کر باجوہ کو نشانے پر رکھ لیا، یہ اپنا بیانیہ زمان پارک میں دفن کر دیں، اب یہ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے اموات 41,000 ہو گئیں، ترکیہ میں 35,500 افراد جاں بحق، 41,000 زخمی۔ شام میں اموات 5,800 ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کا 1,000 شیلٹر کنٹینر بھیجنے کا اعلان۔ شامی متاثرین کا امداد نہ ملنے کا شکوہ، کہتے ہیں زندگیاں بچانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ترکی میں موت اور زندگی کی کشمکش، ملبے سے نکالی گئی خاتون نے بچی کو جنم دیا، صدر اردوان اسپتال پہنچے اور نومولود کے کان میں اذان دی، خاتون کی خواہش پر بچی کا نام عائشہ بتول رکھا گیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت پر سماعت، عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست، بینکنگ کورٹ اسلام آباد کی غیر ضروری افراد کو باہر جانے کی ہدایت، جج رخشندہ شاہین کا میڈیا کو بھی باہر جانے کا حکم۔ عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا کیس، درخواست گزار پیش نہیں ہو رہا، درخواست خارج کی جائے، بیرسٹر گوہر کے دلائل، الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہیں نوٹس کر دیتے ہیں، عمران خان جواب جمع کرائیں کہ اس کی مزید سماعت 7 مارچ کو ہوگی۔ شہباز گل کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، آپ نے اپیل دائر کر دی مگر نمبرنگ نہیں کی، بھارتی سپریم کورٹ کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہماری عدالت کے فیصلے موجود ہیں، عدالت کا مکالمہ، وکیل نے نمبرنگ درست کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی، مزید سماعت کل ہوگی۔ لاہور میں شہر خاموشہ کی بہتری کے لیے اقدامات، وزیر اعلیٰ نے 10,000 روپے چارجز ختم کر دیے، قبر کی کھدائی، سلیب اور دیگر سروسز کے لیے رقم وصول کی جاتی تھی، شہر کے تمام قبرستانوں کی صفائی، تجاوزات کے خاتمے اور سروے کا حکم۔ لاہور میں گلبرگ پولیس کی کارروائی، چوری میں ملوث باپ بیٹا گرفتار، ہزاروں روپے اور قیمتی موبائل فون برآمد، ملزمان لبرٹی مارکیٹ سے موبائل چوری کر کے افغانستان بھیجتے تھے، دیگر وارداتوں کا بھی انکشاف، مزید تفتیش جاری۔ ضیاء الدین اسپتال کو براہ راست پانی کا کنیکشن دینے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا،
شہر میں پانی کی قلت پر اظہار تشویش، عدالت نے ریمارکس دیے، معاملات درست کریں، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں دھند کا راج، راستے دھندلا گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کورنگی بلال چورنگی پر حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ سپر ہائی وے پر بھی 1 شخص جاں بحق۔ سجاول میں دھند کے باعث مسافر بس الٹ گئی، خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد زخمی، 7 کی حالت نازک۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں رواں سال کی پہلی ہیٹ ویو کا امکان، 16 سے 21 فروری تک گرمی کی پیش گوئی۔ بحر عرب میں ہوا کے زیادہ دباؤ کے سبب سمندری ہوائیں معطل ہو جائیں گی۔ بلوچستان سے گرم ہواؤں کا داخلہ ہوگا، کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 تک جانے کا امکان۔ سچائی سامنے لانے پر انتہا پسند مودی سرکار تل ملا اٹھی، دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تلاشی، ملازمین کی موبائل فونز بھی ضبط کر لیے۔ بی بی سی نے مودی سرکار کے ظالمانہ اقدامات پر ڈاکیومنٹری نشر کی تھی۔ پاکستان سپر لیگ کے آغاز میں ہی ملتان سلطانز کو دھچکا، فاسٹ بولر شاہنواز دھانی کی انگلی میں فریکچر، ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ محمد الیاس کو شامل کرنے پر غور، ٹیکنیکل کمیٹی کی منظوری کے بعد اسکواڈ میں شمولیت ہوگی۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 کے سنسنی خیز مارکے جاری، پشاور زلمی نے دلچسپ مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 2 رنز سے ہرا دیا۔ 200 کے تعاقب میں کنگز 197 رنز بنا سکے۔ آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔